ایک زمانے میں ایک سبز جنگل میں سنی نامی ایک چھوٹی گلہری رہتی تھی۔ سنی کے ایک تیز چمکدار نارنجی دم اور چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں جو شرارت اور حیرت سے چمک رہی تھی۔ وہ جنگل کے ہر کونے کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی، ہمیشہ نئی نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی دھوپ درختوں سے ٹکرا رہی تھی، اس نے ایک کھوکھلے اور جھاڑیوں دار جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک نقشہ نظر آیا جس میں ایکس بنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے۔ اس نے خوشی سے چیخ ماری، "او یس!" اس نے کہا، کیوں نہ اس کے بارے میں دوستوں کو بتایا جائے۔ ایک اور لمحہ ضائع کیے بغیر سنی اپنی بہترین دوستوں لیلی اور میکس کے پاس بھاگی، جو کہ ایک درخت کے کنارے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ لیلی، میکس، دیکھو میں نے کیا پایا! سنی نے جوش سے نقشہ لہراتے ہوئے کہا۔ لیلی کے لمبے کان کھڑے ہو گئے اور میکس کی چھوٹی ناک تجسس سے مڑ گئی۔ کیا بات ہے سنی؟ انہوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ یہ ایک خزانے کا نقشہ ہے، چلو آؤ دوستو، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان دوستوں نے ایک آواز میں کہا، ہاں چلو ہم تیار ہیں۔ لیلی اور میکس نے بے تابی سے اتفاق کیا اور تینوں دوست ایک عظیم الشان مہم جوئی پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھنے جنگل، ماضی کے بلند و بالا بلوط کے درختوں اور رنگ برنگے جنگلی پھولوں کے کھیتوں کے ذریعے نقشے کی پیروی کی۔ راستے میں ان کا سامنا ایک آلیور نامی عقل مند بوڑھے سے ہوا۔ جو درخت کے ایک کونے پر شاخوں پر اونچا سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو دوستو، کہاں کی تیاری ہے؟ آپ کو یہاں کیوں لایا ہے؟ تو سنی نے کہا، ہم خزانے کے نقش کی پیروی کر رہے ہیں۔ سنی نے آلیور کو دیکھنے کے لیے پاشمٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ آلیور کی گہری نظروں نے ایک لمحے کے لیے نقش کا مطالعہ کیا۔ آہا، میں دیکھ رہا عجائبات کے قدیم بلوط کی ایکس ہوں۔ سرخ نشاندہی کرتا ہے جو جادوئی جنگل کے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والے شرارتی اسپرائٹس سے ہوشیار رہیں، وہ مسافروں پر چالیں کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ آلیور، لیلی نے شائستہ کمان کے ساتھ کہا، ہم محتاط رہیں گے۔ نئے عزم کے ساتھ سنی، لیلی اور میکس نے جنگل کی گہرائی میں قدم رکھا۔ درخت لمبے ہو گئے اور ہوا کھلتے پھولوں کی میٹھی خوشبو سے بھر گئی۔ اچانک انہوں نے اپنے چاروں طرف کہکوں اور سرگوشیوں کی آوازیں سنی۔ اسپرائٹس قریب تھے۔ ایک ڈریگن نے جیسے ہی وہ قریب آیا، اس نے لیلی کے ہاتھ سے وہ نقشہ چھین لیا اور لیلی بے ساختہ بولی، ارے اسے واپس دو! اسپرائٹ کے پیچھے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ اسپرائٹ نے کہکا لگایا اور ہوا میں ضبط کرتے ہوئے نقشے کے ساتھ دور کھیلا۔ لیلی اور میکس نے مدد کرنے کی کوشش کی لیکن اسپرائٹس بہت تیز تھے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے سنی کو کچھ یاد آیا جو آلیور نے موسیقی سے محبت کرنے والے اسپرائٹس کے بارے میں کہا تھا۔ لیلی، کیا تمہارے پاس اب بھی بانسری ہے؟ سنی نے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس بانسری ہے۔ اور اتنی ہی دیر میں سنی نے بانسری بجانا شروع کی اور میٹھا ہلکا سا راگ، اور جیسے ہی اسپرائٹس نے یہ آواز سنی تو وہ رک گئے اور جھومتے جھومتے
اس کے پاس آئے اور اس نے للی کو، سنی کو اور میکس کو وہ نقشہ واپس کیا اور للی نے کہا شکریہ اسپرائٹس، اور جیسے ہی انہیں نقشہ ملا تو وہ آگے بڑھے۔ یہاں سب ڈریگن دوبارہ آئے کیونکہ موسیقی اتنی خوبصورت تھی۔ پھر موسیقی کے ملنے کے بعد دوبارہ سب کا شکریہ ادا کیا سنی نے کہ آپ کا شکریہ، اب ہم آگے جا سکتے ہیں۔ نقشے کی آخری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تینوں جلد ہی ایک شاندار بلوط کے درخت پر پہنچ گئے جس کے پتے سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ عجائبات کا بلوط تھا۔ درخت کی بنیاد پر انہیں ایک چھوٹا سا پیچیدہ طور پر نقش شدہ ایک صندوق ملا۔ سنی نے اسے احتیاط سے کھولا اور ایک خوبصورت چمکتا ہوا ایک صندوق خزانے سے بھرا ہوا۔ میکس نے حیرت سے کہا یہ پورے جنگل میں امن اور خوشی لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سنی، للی اور میکس جانتے تھے کہ انہیں واقعی کچھ خاص خزانہ مل چکا ہے۔ جی پیارے بچوں، انہوں نے خزانے کو حاصل کیا، جنگل کے تمام مخلوقات کے ساتھ خزانہ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں بھی وہ گئے خوشی اور ہم آہنگی پھیلاتے رہے اور اس طرح دوست بن کر، ہیرو بن کر گھر واپس آئے۔ ان کے دل فخر سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی مہم جوئی کی جادو سے ان کی روحیں روشن تھی۔ اس دن سے سنی، للی اور میکس جنگل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے تھے، جو اگلے دلچسپ سفر کے لیے ہمیشہ تیار تھے، اور جب بھی وہ چمکتی ہوئی ایکرن کی طرف دیکھتے انہیں دوستوں کی طاقت اور ان عجائبات کی یاد آتی جو خواب دیکھنے کے لیے ہمت کرنے والوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس دن سے پیارے بچوں تینوں دوست مل کر ہمیشہ ایک نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتے۔ وہ شام کو بیٹھ کر باتیں کرتے کہ آیا ہمارا اگلا کون سا سفر ہونا چاہیے جسے ہم دوستی کی طاقت سے مل کر حل کر سکتے ہیں۔ اس طرح پیارے بچوں ہمیشہ اپنے دوستوں کی قدر کرنا اور اپنے راستے میں آنے والی مہم جوئی کو قبول کرنا یاد رکھیں۔ کون جانتا ہے کہ آپ کو کون سے خزانے مل سکتے ہیں۔